الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ گفتگو عمل کے حوالے سے ہی چل رہی ہے کہ علم کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ شاہد بھائی تھوڑا سا آپ کا چہرہ آدھا کٹ کے آ رہا ہے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ علم ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور صرف علم نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اس سے پچھلے ہفتے میں جو گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی، وہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ختم ہوئی تھی کہ الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، وعامل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے، مرنے کے بعد کی جو لائف ہے، اس لائف کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہش کی پیروی میں لگا کر کے رکھتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزوئیں رکھتا ہے، اس بات کی آرزو کہ وہ بلند بالا مقام حاصل کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اس کے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ یہ احمق انسان کی پہچان ہے۔ یہ کٹ گیا، کنیکٹیوٹی ختم ہو گئی کیوں؟ طارق بھائی نیٹ آ رہا ہے لیکن غائب ہو گیا اچانک۔ یہ کٹ گیا اچانک، مجھے لگتا ہے وہیں سے کٹ گیا، شاید ادھر ہی سے کٹ گیا ہے۔ ایک تو ہے اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ دونوں کا آئیکن آ رہا ہے۔ ادھر سے کال کر لینا۔ اچھا ادھر سے کاٹیں گے تب بھی کٹ جائے گا۔ ہاں اصل گروپ ہے نا؟ ہاں گروپ ہے۔ یہ دیکھیے ابھی ہم بتائیں گے آپ کو، یہ گروپ ہے، یہ گروپ ہے لیکچر سیریز جو ہے۔ آ گئے کال، ادھر سے کال آ گئی، اس کو ریسیو کیجیے ذرا۔ ڈکلائن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں وہاں سے کیمرہ ہمارا صحیح کیوں نہیں، ٹیڑھا کیوں ہو رہا؟ پہلے صحیح آ رہا تھا۔ یہ کٹ کیسے گیا کال؟ آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے۔ اوکے ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو گفتگو عمل کے حوالے سے چل رہی تھی، آج پھر سے ایک اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں، ایھا الولد، اے لڑکے، اے عزیز، کم من لیال احییتها بتکرار العلم ومطالعۃ الکتب، تم نے کتنی ہی راتیں علم کے تکرار اور کتابوں کے مطالعے میں گزاری ہوں گی۔ علم کی تکرار کا مطلب یہ کہ علم کا ریویژن۔ وحرمت علی نفسک النوم، اور تم نے اپنے آپ پر نیند کو حرام قرار دیا ہوگا، یعنی تم نے اپنے آپ کو نیند سے دور رکھا ہوگا، رات میں سوئے نہیں ہوگے۔ لا اعلم ما کان الباعث فیہ، مجھے معلوم نہیں کہ ان ساری مشقتوں کے اٹھانے، ان ساری پریشانیوں کے اٹھانے کا سبب کیا تھا، یعنی کس لیے تم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی مصیبتیں برداشت کی، کس لیے تم نے
اپنے آپ کو نیند سے دور رکھا، نیند سے محروم رکھا، یہ اس کی علت اور اس کا سبب، اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں تمہاری نیت معلوم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تفصیل کرتے ہوئے، ڈیٹیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کان نیتک نیل عرض الدنیا وجذب حطامها وتحصیل مناصبها والمباہات علی الاقران والامثال فویل لک، اگر تمہارا مقصود، تمہاری نیت دنیا کی پونجی، دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے ساز و سامان کو حاصل کرنا تھا، دنیا کے مال کو حاصل کرنا تھا، اور دنیا میں منصب حاصل کرنا تھا، ڈیزینیشن اور عہدہ حاصل کرنا تھا، کسی بڑے منصب پہ پہنچ جاؤں، کسی بڑے ڈیزگنیشن پہ پہنچ جاؤں، میں ایک بڑا انسان کہلاؤں، لوگ جو ہے میرے پاس آ کر کے جھکیں، میرا احترام کریں، میری عزت کریں، یہ سب مقصد تھا اگر علم کا۔ والمباہات علی الاقران والامثال، تمہارے زمانے میں جو لوگ ہیں، تمہاری عمر کے جو لوگ ہیں، وہ سب تمہارے پاس آ کر کے جھکیں، تمہاری دستبوسی کریں، تمہارا احترام کریں، اگر یہ مقصود تھا کہ میں سب سے بڑا ہو جاؤں، میری عظمت لوگ تسلیم کر لیں، یہ مقصد تھا اگر، فویل لک، تو تمہارے لیے خرابی ہے، ثم ویل لک، پھر تمہارے لیے خرابی ہے، بطور تاکید ایمفیسائز کرتے ہوئے جملہ دوبارہ انہوں نے ذکر کیا، تمہارے لیے خرابی ہے، کیونکہ یہ جو نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال اگرچہ بظاہر صالح ہوں، اچھے ہوں، لیکن اگر نیتیں فاسد ہوں، نیتیں بگڑی ہوئی ہوں، تو پھر جو ہے وہ عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ ایسے عمل جو ہے وہ ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کرنے والی جان، یعنی عمل کرنے والا انسان ہے، ناصبۃ، اس نے مشقتیں اور پریشانیاں بھی دنیا میں اٹھائیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ تصلی نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت فاسد تھی، عمل صالح نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی عمل کی بات فرمائی ہے تو وہاں صالح کی قید لگائی ہے، اور عمل صالح وہی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ اگر کسی اور مقصد سے انجام دیا جا رہا ہے، نیت کوئی اور ہے، تو پھر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بعض احادیث میں اسی لیے آیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ بظاہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل کی انجام دہی میں، یعنی بظاہر جو عمل کو انجام دیا جاتا ہے، انجام دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو پرفارم کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ، اس طریقے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس میں کوئی نقص رہ جاتا ہے، لیکن اس کی نیت بڑی خالص ہوتی ہے اور وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس عمل کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس کے ظاہری حرکات، ظاہری جو عمل ہے اس کا، وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ مثلا نماز میں وہ کھڑا ہوا تو بالکل ایک دم جو ہے ہاتھ صحیح جگہ باندھتا ہے اور 3 انگلیاں اوپر رکھتا ہے، پھر حلقہ بنا کر کے 2 انگلیوں سے اپنے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اور تشہد کے وقت جس طرح انگلی اٹھانی چاہیے اس لیے انگلی اٹھاتا ہے، جب گرانا چاہیے تب وہ انگلی گراتا ہے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ وہ ان چیزوں کو ادا کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال کیوں انجام دے رہا ہے؟ کسی اور کے لیے انجام دے رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، ایسے مقام پر یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ وہ انسان جس نے خالص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اگرچہ اس کے ظاہری عمل کی انجام دہی میں، عمل کو پرفارم کرنے میں کوئی کمی ہلکی پھلکی رہ گئی جس سے کہ بہت زیادہ اس کے عمل پر فرق نہیں پڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تقصیرات کو معاف کر دے گا، ان کمیوں کو معاف کر دے گا، اور اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ انسان جس نے بہت بیوٹی کے ساتھ بظاہر عمل کو انجام دیا، یعنی ظاہری طور پر بہت بیوٹی کے ساتھ اس نے عمل کو انجام دیا، پرفارم کیا ہے، لیکن اس کی نیت فاسد ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اور اس کی جو ظاہری بیوٹی ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور نیت کا تعلق جو قلب سے ہے، دل سے ہے۔
فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ قَصْدُكَ فِيهِ إِحْيَاءَ شَرِيعَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وتہذیب اخلاقک وکسر النفس الامارۃ بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك، اور اگر تمہارا مقصد یہ تھا کہ علم حاصل کروں گا تو علم کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کو زندہ کروں گا، میں اس کے لیے ورک کروں گا، اس کے لیے محنت کروں گا، اور اپنے اخلاق کو بھی اس علم سے سدھاروں گا، اپنے اخلاق کے اندر حسن پیدا کروں گا، حسن اخلاق کا میں پیکر بنوں گا، اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بناؤں گا۔ اگر یہ مقصد ہے، اگر یہ مقصد ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد جب مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ نفس جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور یہ ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، تو میں نفس کو کمزور کروں گا، میں شیطان سے لڑوں گا اس علم کے ذریعے سے، اور میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ مقصد ہے، فرماتے ہیں فطوبى لك ثم طوبى لك، پھر تو تمہارے لیے مبارک بادی کا مقام ہے، کانگریچولیشنس تمہارے لیے، مبارک بادیاں ہیں تمہارے لیے، ثم طوبى لك، پھر ایک بار تمہارے لیے مبارک بادی ہے، کیونکہ تمہاری جو نیت ہے نا وہ نیت بہت اچھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے مطابق جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، نیتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسی نیت کہتے ہیں ویسی برکت، جیسی نیت ہوگی ویسا پھل ملے گا آپ کو۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے، جیسی وہ نیت کرتا ہے۔ نیت صالح ہے تو جزا بھی صالح، بدلہ بھی صالح ہوگا، اچھا ہوگا، اور نیت فاسد ہے تو بدلہ بھی جو ہے اس کا بہت ہی برا ملنے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ، اب یہاں پر ایک شعر پیش کر رہے ہیں کہ کہنے والے نے بڑی سچی بات کہی ہے، کیا؟ سحر العیون لغیر وجہک ضائع، اگر محبوب کی رضا مقصود نہ ہو، محبوب کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، تو پھر آنکھوں کو بیدار رکھنا، رات میں نہ سونا، یہ سب بیکار ہے۔ قیام لیل کر رہے ہیں، رات بھر عبادت کر رہے ہیں، لیکن مولا کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں پھر یہ بیکار ہے، یہ ساری کوششیں، یہ ساری محنتیں، یہ ساری مشقتیں، یہ بیکار ہیں۔ وَبُكَاؤُهُنَّ لِغَيْرِ فَقْدِكَ بَاطِلٌ، رونا ہو تو محبوب کے کھو جانے پر ہم روئیں گے کہ محبوب میرے پاس موجود نہیں ہے، یعنی محبوب کی معیت، محبوب کا قرب مجھ کو حاصل نہیں ہے، اس پہ روئیں گے، ورنہ کسی اور چیز پر رونا یہ تو بیکار سی چیز ہے۔ کیونکہ اسی لیے ہم سوچیں کہ ہم کو دنیاوی کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو ہم روتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہم سے چھن رہا ہے، دین کے جو احوال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری نعمتیں ہیں، دینی نعمتیں ہیں، وہ دینی نعمتیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن کیا ان نعمتوں کے نہ ہونے پر کبھی ہم نے افسوس کے دو آنسو بہائے ہیں؟ ہم نے کبھی اس پر افسوس کے دو آنسو بہائے ہیں؟ کبھی اس بات کا محاسبہ کیا ہے ہم نے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس جو ہے ضائع جا رہی ہے، بیکار جا رہی ہے، لگاتار ہم اپنی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر سانس ایک نعمت ہے نا، اور ان نعمتوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام میں ہم نہیں لگائے ہوئے ہیں، محبوب کا قرب حاصل نہیں ہو رہا ہے، محبوب کا وصال حاصل نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں ہماری زندگی نہیں گزر پا رہی ہے، ہم کو عبادتوں میں لذت نہیں مل رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس حوالے سے بھی غور و فکر کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی دو آنسو بہائے ہیں، افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مولا میں کیسا ہو گیا ہوں؟ شاید جواب میں نہیں ہے، شاید اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو جواب نکلے گا نہیں، ایسا ہم نے نہیں کیا ہے۔ جبکہ دنیا کی کوئی نعمت کھو جاتی ہے تو ہم اتنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہ دراصل جو ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو ہماری زندگی ہے نا، وہ زندگی ربانی ہے ہی نہیں، اللہ والی زندگی ہے ہی نہیں۔ یعنی جو پریفرنس ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دو آپشن ہے ہمارے پاس، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے برائی کا بھی الہام کر دیا اور تقوی کا بھی الہام کر دیا۔ یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور یہ مولا کی ذات ہے، یہ سب ہم پر واضح ہے، کلیئر ہے، علماء بار بار بتاتے ہیں، سارے لوگ نصیحت کرنے والے نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی بھی اپنے دل کو
اپنے دماغ کو، دل اور دماغ دونوں کو ہم اس بات کے لیے پریپیئر نہیں کر پاتے کہ ہم کس لائف کو پریفر کریں، کس لائف کو ہم ترجیح دیں، کس لائف کو ہمیں آگے رکھنا ہے، کس کو سیکنڈری بنا کر کے رکھنا ہے، کس کو پرائمری رکھنا ہے۔ یہ اصل فیصلہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور جب ہماری زندگی میں جس دن وہ دن آ جائے گا کہ ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں کون سی لائف گزارنی ہے، پریفرنس ہمیں کسے دینا ہے، کون سی زندگی پرائمری ہونی چاہیے، کون سی سیکنڈری، یہ جس دن طے ہو جائے گا نا، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور وہی دن حقیقتاً ہماری توبہ کا دن ہوگا، وہی دن، اور اسی دن حقیقتاً ہماری دوبارہ ولادت ہوگی، دوبارہ ہمارا جنم ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی ولادت 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک اس وقت جب اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے، یعنی ظاہری طور پر، جسمانی طور پر جب اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے تو وہ پہلی ولادت، فرسٹ برتھ ہے وہ۔ اور سیکنڈ برتھ انسان کا کب ہوتا ہے؟ دوسری ولادت اس کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی مرد صالح، کسی نیک بندے کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس بات کی توبہ کہ اب اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی ہوگی، کہ اس کی نافرمانی والی زندگی نہیں ہوگی۔ تو اس کا سیکنڈ برتھ ہوتا ہے، وہ دوسری پیدائش ہوتی ہے۔ چونکہ اب اس سے پہلے جو پیدائش تھی اس کی، وہ جسمانی پیدائش تھی، وہاں ظاہری طور پر ماں باپ نے اس کو پیدا کیا، لیکن اب جو پیدائش اس کی ہو رہی ہے وہ روحانی طور پر پیدائش ہو رہی ہے۔ انسان کا جو مقصد ہے اس مقصد حیات کے مطابق اب اس کی پیدائش ہو رہی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، بہت ہی خوبصورت پیدا کیا، ظاہر کے لحاظ سے بھی خوبصورت، باطن کے لحاظ سے بھی خوبصورت۔ ظاہری خوبصورتی تو ہم سب سمجھتے ہیں، اور باطنی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بادئ توحید سے سرشار کر کے بھیجا، اپنی توحید کا جام پلا کر کے بھیجا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم امر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ جام پلا دیا تھا۔ اس کے بعد اس دنیا میں بھیجا، ظاہری حسن کے ساتھ بھی اور باطنی حسن کے ساتھ بھی بھیجا۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو دنیا کا جو انوائرمنٹ تھا، دنیا کا جو ماحول تھا، ہمارا جو سراؤنڈنگ تھا، اس سراؤنڈنگ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ہماری زندگی بدل گئی۔ چنانچہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ اسفل السافلین میں، بالکل پستی میں پہنچا دیا، پستی میں پہنچا دیا، اس طریقے سے کہ وہ دل جس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی اس میں دنیا کی محبت آ گئی۔ وہ دل جو تمام گندگیوں سے پاک ہو جانا چاہیے تھا، وہ دل جو ہے حرص و ہوس کا ٹھکانہ بن گیا، وہ بغض و کینہ کا ٹھکانہ بن گیا۔ تو اس لیے ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان جو ہے اسفل السافلین میں پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں استثناء کیا ہے کچھ لوگوں کا، اللہ نے ایکسیپشن وہاں پر دیا ہے کچھ لوگوں کا۔ اللہ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیا، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ تو اگر انسان کو رونا ہی ہے تو وہ محبوب کے کھو جانے پر روئے گا، یعنی محبوب کا قرب اس کو حاصل نہیں ہے اس پر روئے گا۔ حقیقتاً رونا تو ہمیں اس پہ چاہیے کہ ان دنیا کی چیزوں کے، دنیا کی نعمتوں کے کھو جانے پر رونا چاہیے۔ تو شاعر نے کہا کہ وہ بکاؤہن لغیر فقدک باطل سحر العیون لغیر وجہک ضائع۔ آگے فرماتے ہیں ایھا الولد، اے عزیز، عش ما شئت، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عیش و عشرت کی زندگی گزاریے، چاہے غربت و افلاس کی زندگی گزاریے، آپ فقر کی زندگی گزاریے یا عیش کی زندگی گزاریے، آپ تنگی کی زندگی گزاریے یا آسانی کی زندگی گزاریے، بہرحال فإنک میت، نتیجہ بہرحال موت ہے، انجام بہرحال موت ہے۔ تو ایک انسان جو قیمتی کپڑے پہن کے زندگی گزارتا ہے وہ بھی مر جائے گا، ایک انسان جو کم قیمت کے کپڑے پہن کے زندگی گزارتا ہے وہ بھی مر جائے گا، ایک انسان جو بریانی اور اعلیٰ قسم کے اچھے قسم کے کھانے کھاتا ہے وہ بھی مر جائے گا، اور جو بیچارہ روٹی کے چند ٹکڑوں پر قناعت کر کے زندگی گزار رہا ہے وہ بھی مر جائے گا۔ گویا کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی بہرحال فانی ہے، ٹھیک ہے؟ اصل لائف کہاں کی ہے؟
اصل لائف آخرت کی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ عش ما شئت، جیسے چاہو زندگی گزارو، فإنک میت، اس لیے کہ تم کو مرنا ہے بہرحال، وأحبب من شئت، اور جس سے چاہو محبت کرو، فإنک مفارقہ، اس لیے کہ تم اس کو چھوڑ کے جانے والے ہو، گویا دنیا کی محبت دائمی نہیں ہے اور دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ، اور جو چاہو عمل کرو، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اس لیے کہ اس کا بدلہ تم کو ضرور ملے گا۔ یعنی گویا امام غزالی نے آپ کو ایک کہہ دیا کلیئر کٹ قرآن کے منہج پر، جو قرآن کا طریقہ ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جیسی بھی زندگی گزار لو، بہرحال مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو ہمیں طے کرنا ہوگا کہ کس لائف کو پریفر کرنا ہے، آخرت کی لائف کو پریفر کرنا ہے یا دنیا کی لائف کو پریفر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان عمل بھاری ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا میزان عمل بھاری ہوگا وہ بالکل اطمینان و سکون کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا میزان عمل ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے ہاویہ ہے۔ تو ہمیں طے کرنا ہے کہ کون سی زندگی ہمیں گزارنی ہے، یہ والی اللہ والی زندگی گزارنی ہے یا دنیا والی زندگی گزارنی ہے، آخرت والی زندگی گزارنی ہے یا دنیا والی زندگی گزارنی ہے، یہ ہم کو طے کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے جتنی اچھی ہو جائے، آپ کو مرنا ہے بہرحال۔ اس میں دراصل ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دن اس دنیا سے چھٹکارا مل جائے گا، ایک دن اس تنگی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور وہ انسان جو ہمیشہ بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی عیش و عشرت ہے یہ، اور یہ بہرحال ختم ہو جانے والی ہے۔ تو عِش مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، بہرحال مرو گے، موت آئے گی، اس لیے طے کر لو کہ کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کریم میں، کہ ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اگرچہ بظاہر وہ پریشان حال ہو، لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا قلب مطمئن ہوتا ہے، اس کے قلب پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اس کا قلب مضبوطی میں پہاڑ کی طرح سے ہوتا ہے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، وہ پہاڑ کی طرح سے ہوتا ہے، مضبوط، ہلتا نہیں ہے، اس کو زمانے کی مصیبتیں اس کو ہلاتی نہیں ہیں۔ لا تحرکہ العواصف، مومن وہ ہوتا ہے کہ تیز آندھی اس کو ہلاتی نہیں ہے، پہاڑ جیسے جمع رہتا ہے ویسے وہ جمع رہتا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، اور جس سے چاہو محبت کرو، یہ طے کر لیجئے کس کی محبت چاہیے آپ کو، فانی کی محبت چاہیے کہ باقی کی محبت چاہیے۔ پریفرنس آپ کو سامنے لانا ہوگا اپنا، کیا چاہتے ہیں آپ۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعد جو ہے اولیاء اللہ سے محبت کریں گے، صالحین سے محبت کریں گے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صالحین کی جو اللہ کی محبت تو ہے ہی، صالحین کی جو محبت ہے یہ محبت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ نے محبت کی ہے تو ان کی محبت کام آئے گی، کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سارے دوست دشمن ہو جائیں گے، لیکن نیکوں سے جو دوستی کی ہوگی، ان سے جو تعلق اپنا جوڑا ہوگا، وہ تعلق کام آئے گا۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کل قیامت کے دن انسان جو ہے اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو طے کر لیجئے اپنی لائف کا پریفرنس، طے کر لیجئے کہ آپ کو کس سمت جانا ہے، کس راستے پر جانا ہے۔ احبب من شئت، جس سے چاہو محبت کرو، بہرحال فإنک مفارقہ، تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہاری محبت یہاں کی دنیا کی دھری رہ جائے گی، کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم فانی کی محبت چھوڑ کر کے باقی کی محبت کو اختیار کریں۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ، اور جو چاہو عمل کرو، فإنک مجزی بہ، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھا عمل کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ
فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، کہ جس کو اس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو وہ کل قیامت کے دن اس نے جو محنت کی تھی دنیا میں اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوگا، وہ اپنے دوستوں کو لوگوں کو بتاتا پھرے گا، ہا اقرؤ کتابی، آؤ آؤ دیکھو میرا رزلٹ، میرا نام اعمال دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب و کتاب ملے گا، جو محنت میں نے کی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کے بدلوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس نے اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور دنیا کی محبت کو ترجیح دی، اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ آج کا جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ سامنے آتا ہی نہیں، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ نہ چلتا کہ آج کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اس وقت وہ موت کی تمنا کرے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی آ جاتی، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں ایھا الولد، اے عزیز، ای شیء حاصلک من تحصیل علم الکلام والخلاف والطب والدواوین والاشعار والنجوم والعروض والنحو والتصریف غیر تضییع العمر بجلال ذی الجلال، رب ذوالجلال کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، تم نے جو یہ علم کلام پڑھا، یہ بحث و مناظرہ کے جو علوم پڑھے، جو تم نے اپنے آپ کو دنیاوی علوم سے آراستہ کیا، ڈھیر سارے اشعار یاد کیے، شاعروں کے دیوان کا مطالعہ کیا، علم نجوم کو حاصل کیا، شاعری کا وزن صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ جو علم حاصل کیا آپ نے، نحو حاصل کیا آپ نے، نحو سیکھا آپ نے، علم صرف سیکھا، عربک گرامرز آپ نے سیکھے، کیا یہ علم آپ کو کام آئیں گے کل قیامت کے دن؟ یہ علم آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ امام غزالی کا مقصود یہ نہیں کہ ان علوم کو حاصل نہ کیا جائے، یہ علوم اعلیٰ ہیں، انسٹرومنٹ ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ان علوم کی تحصیل کے بعد ہمیں قرآن و سنت کی معرفت ہو، اور اس بات کی معرفت ہو کہ کس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں عمل آئے، یہ مقصود ہے۔ لیکن ہم نے اسی کو مقصود بنا کر کے اسی میں اپنی زندگی کھپا دی، آخرت کی کبھی یاد ہی نہیں آئی، شعر و شاعری میں ایسے گم ہوئے، بحث و مناظرہ میں ایسے گم ہوئے کہ دشمنوں کو شکست دیتے دیتے پوری زندگی گزر گئی، لیکن رب تعالیٰ کی تصدیق اپنے قلب میں نہ پہنچ سکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق حاصل نہ ہو سکی، آخرت کا یقین حاصل نہ ہو سکا۔ تو اگر یہ مقصود حاصل نہیں ہوا تو پھر ان علوم کا مقصد کیا ہے بتائیے ذرا، سوائے عمر کو ضائع کرنے کے کچھ اور ہے؟ یہ عمر کو بیکار کرنے کے کچھ اور ہے یہ؟ ہاں، اگر آپ نے ان علوم کو حاصل کیا اور ان علوم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصود ہے اس کو اپنی زندگی میں آپ نے جگہ دی، اور پھر عمل سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا، اپنے اندر اخلاص پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ انعام عطا کیا جسے کہ خشیت کہا جاتا ہے، جسے کہ محبت کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو احوال ہیں وہ احوال آپ کو حاصل ہوئے۔ اب یہ ہے کہ گویا آپ نے جو یہ علم حاصل کیا تھا، اپنی زندگی جو آپ نے لگائی تھی، کھپائی تھی، وہ آپ نے صحیح جگہ کھپائی، اللہ کی رضا میں آپ نے کھپائی۔ فرماتے ہیں انی رأیت فی انجیل عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں نے ایک بات پڑھی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، کیا پڑھی؟ فرماتے ہیں کہ من ساعت ان یوضع المیت علی الجنازۃ الی ان یوضع علی شفیر القبر، کہ جس وقت سے میت کو رکھا جاتا ہے تابوت میں اور پھر اس کے بعد اسے قبر کے کنارے تک لے جایا جاتا ہے، اس دوران یہ جو ٹائمنگ ہے، ایک جو ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ میں، اس دوران، اس ڈیوریشن میں، اسأل اللہ تبارک و تعالی بعظمتہ منہ 40 سؤالا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے 40 سوال پوچھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے 40 سوال پوچھتا ہے، یعنی گویا وہ ایک کلام جو ہے جاری ہوتا ہے۔
کیا فرما؟ سب سے پہلا سوال اس میں کیا ہوتا ہے؟ اولہ، سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے عبدی، اے میرے بندے، طہرت منظر الخلق سنین، جس چیز کو لوگ دیکھتے ہیں اس کو تو بڑا تم نے بیوٹیفائی کر کے رکھا، یعنی چہرے کو بہت بیوٹیفائی کیا تم نے، بہت خوبصورت بنایا، اپنے جسم کا بڑا خیال رکھا، اپنے کپڑے کا بڑا خیال رکھا، اپنے نقش و نگار کا بڑا خیال رکھا، میں جاؤں تو لوگ دیکھ کے مجھ کو امپریس ہو جائیں، اس بات کا تم نے بڑا خیال رکھا، تو لوگ دیکھیں گے، اس چیز کا تم نے بڑا خیال رکھا اور اس کے لیے تم نے بڑی محنت کی، اپنے آپ کو بہت ہی بیوٹیفل بنا کے، بہت اسمارٹ بنا کے تم نے اپنے آپ کو رکھا۔ لیکن وما طہرت منظری ساعۃ، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی جہاں جس چیز کو میں دیکھتا ہوں اس کو بیوٹیفل نہیں بنایا تم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ ابھی حدیث میں نے پڑھی کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، گویا قلب جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دیکھنے کا مقام ہے، یعنی رب تعالیٰ نظر فرماتا ہے اپنے بندے کی جانب۔ تو سوچئے، گویا کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ قلب جو ہے وہ تجلی ربانی کا مقام ہے، رب تعالیٰ کی تجلی کا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود جس چیز کو میں دیکھتا ہوں، جہاں میں نظر کرتا ہوں، جس مقام پر میں نظر کرتا ہوں، جس طرف میری نظر الطاف و رحمت ہوتی ہے، اس مقام کو تم نے صاف ستھرا بنایا نہیں، اس کو خوبصورت نہیں کیا، اس میں گندگیاں پڑی رہی، اس کو تم نے گندگیوں سے پاک نہیں کیا، اس کو تم نے احوال سے آراستہ نہیں کیا۔ وَكُلَّ يَوْمٍ نَنظُرُ فِي قَلْبِكَ، جبکہ ہر دن ہم تمہارے دل کی طرف نظر کرتے ہیں۔ یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما تصنع بغیری، تم کو دوسروں سے کیا لینا دینا ہے، وانت محفوف بخیری، جبکہ تم کو میں اپنی نعمتوں سے گھیرے ہوئے ہوں۔ بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے درمیان الٹ پلٹ کر رہا ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ بندہ کبھی اللہ کی نعمت سے اپنے آپ کو الگ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ما تصنع بغیر، تم کو کیا لینا دینا ہے دوسروں سے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ دنیا تمہارا رب ہے؟ دنیا کے لوگ تمہارے رب ہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ وانت محفوف بخیر، تم میری نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی نعمت کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تو گنایا ہے نا، یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ ہر سانس میں دو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک جو اندر جاتی ہے اور ایک جو باہر آتی ہے۔ اما انت اسم، کیا تم بہرے ہو؟ میں تم کو آواز دیتا ہوں لیکن لا تسمع، تم میری آواز سنتے کیوں نہیں ہیں؟ کیسے سنیں گے جب ہمارے قلب پہ جو ہے حجاب پڑا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہم سے ہم کلام ہے، ہر وقت ہم سے ہم کلام ہے، لیکن یہ جو حجاب ہے نا، دبیز حجاب، موٹا جو ہے پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے پڑے ہونے کی وجہ سے ہمارا تعلق عالم بالا سے کمزور ہے اور عالم دنیا سے مضبوط ہے۔ چونکہ جس چیز کے لیے آپ محنت کریں گے اسی میں تو مضبوطی آئے گی نا۔ محنت ہماری دنیا کے لیے ہے تو مضبوطی کس میں آئے گی؟ اخروی چیزوں کے لیے محنت مضبوطی آئے گی۔ ہم اپنی جسم کے لیے محنت کرتے ہیں، جسم ہمارا مضبوط ہے، صحت مند ہے۔ ہم نے روحانیت کو اپنی مضبوط کرنے کے لیے اپنے روح کو کبھی کوئی غذا فراہم نہیں کی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم نے ذکر پر کتنی توجہ دی ہے، اور ذکر کا مطلب یہاں پر میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ذکر یہ نہیں کہ صرف آپ جو ہے تسبیح لے کر کے اور آپ ذکر کریں۔ ذکر یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ حقیقی ذکر ہے، یہ دائمی ذکر ہے۔ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت یقین رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات پر تنبیہ بھی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہے پھر بھی وہ کیسے بدعمالی میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، تو ذکر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ یہ جو کیفیت جب پیدا ہو جائے گی نا تو آپ کی زندگی بالکل سنور جائے گی، ہماری زندگی بالکل سنور جائے گی۔ ہماری زندگی میں ایک انقلاب ہوگا، ایک تبدیلی ہوگی، ایک چینجنگ ہوگی، کہ ہم اپنی زندگی کا پریفرنس طے کر سکیں گے، کس کو ترجیح دینا ہے، اس کو کہ اس کو، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سب کلیئر ہے۔
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. انسان کدھر جانا چاہتا ہے جائے، جیسا جدھر جائے گا اس کے مطابق بدلہ ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کے پریفرنس کو جب تک طے نہیں کرے گا، کدھر جانا ہے اس بات کو طے نہیں کرے گا، تب تک اس کی زندگی میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ بزرگان دین نے، مشائخ نے، امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ذکر کیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنا روٹین کیسے بنانا ہے. جب بستر پہ جائیے تو اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے خالی ہو جائیے. خالی ہو کر کے اس طرح خالی ہو جائیں کہ آپ کے اور رب کے درمیان کوئی نہ رہ جائے. آپ ہوں اور آپ کا رب ہو. اور اس حالت میں پھر جو دن گزرا ہے اس کا محاسبہ کیجیے، انٹروسپیکشن کیجیے، آپ جائزہ لیجیے آپ کی زندگی کی تجارت آج کی کیسی تھی. اللہ نے نیکیوں کے انجام دہی کو، نیکیوں کے پرفارم کرنے کو تجارت سے بھی تعبیر کیا ہے. قرآن نے کہا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے گی. تو آپ کی جو آج کی تجارت تھی وہ کیسی رہی؟ نفع بخش رہی، پروفیٹیبل رہی، یا اس میں کچھ لاس ہوا؟ کتنا پروفٹ ہوا؟ پروفٹ اینڈ لاس کا جو ہے ایک آپ لیکھا جوکھا تیار کیجیے. اور اس کے بعد دیکھیے کیا غالب ہے، پروفٹ یا لاس. اگر پروفٹ غالب ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اس میں میری جد و جہد کا کوئی دخل حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ جد و جہد کی توفیق بھی تو اس نے عطا کی. اگر لاس ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں مراجعت کریں، ہم لوٹیں، اور اس کے بعد جو ہے توبہ کے احساس کے ساتھ سو جائیے. صبح ہو جب آنکھ کھلے تو اب اس کے بعد پھر صبح میں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیے اور اللہ سے عہد کیجیے، معاہدہ کیجیے. صبح کو معاہدہ کیجیے کہ کل جو ہوا سو ہوا، کل جو نقصان اٹھانا تھا وہ میں نے اٹھا لیا، لیکن آج نہیں اٹھاؤں گا. آج کی تجارت پروفیٹیبل ہی ہوگی، نفع بخش ہی ہوگی. اگر کل بھی پروفٹ ہوا تھا تو آج یہ عہد کیجیے کہ اور زیادہ پروفٹ کمانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنی زندگی کا آغاز کیجیے، اپنی زندگی کے اعمال کو انجام دیجیے. تو اس طریقے سے جب ہم اپنی زندگی کو ہم ایک روٹین میں لے آئیں گے تو پھر پہلے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہوگا. مجاہدہ کے بعد ہی مشاہدہ ہوتا ہے. پہلے تکلف ہوتا ہے، پھر تکلف کے بعد جو تکلف ختم ہو جاتا ہے پھر مٹھاس آ جاتی ہے، حلاوت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا میں دیکھیے کہ جب بچے کو ہم شروع میں قرآن پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں تو کیسے اٹک اٹک کے وہ پڑھتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو. لیکن جب وہی حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جب زبان اس کی جاری ہو جاتی ہے تو دیکھیے کیسے شاندار انداز میں لہراتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے. ایسے ہی یہ روحانیت کی ہماری زندگی بھی ہے کہ شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کرتے جب یہ چیز رچ بس جاتی ہے، دل و دماغ میں اتر جاتی ہے اور ہمیں نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو جو ہے نا نیکیاں کرنے میں مزہ آتا ہے، اور گناہوں میں بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حبب الی الایمان، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دے. وکرہ الکفر والفسوق والعصیان، فسق کو، معصیت کو، ان تمام گناہوں کو تو جو ہے میرے نزدیک ناپسند بنا دے، میرے اندر نفرت پیدا کر دے ان چیزوں سے، تاکہ میں تیری راہ میں ثابت قدم رہ سکوں اور ایک تیری اطاعت والی زندگی گزار سکوں. آج کی گفتگو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. آگے اور بھی گفتگو ہے، سلسلہ چلتا ہی رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اپنی زندگی کا جو زاویہ نظر ہے اس کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں کدھر جانا ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. ایک بے سمت زندگی گزر رہی ہے. بزرگوں کے صدقے میں، مشائخ کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کرے اور ہم صحیح ٹریک پہ چل پڑیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم.